السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو آخر تک سماعت فرما لیا تو آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو لے کر کے جو دیوبندی فرقہ ہے وہ علماء اہل سنت پر اور عوام اہل سنت پر بدعت کے فتوے لگاتا ہے، جیسے کہ ابھی آگے آنے والے مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہوگا، تو لہٰذا میلاد شریف منانے کو بدعت کہا جائے گا۔ اگر کہیں پر اس کے علاوہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ یعنی 11ویں منائی جائے تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ بات بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں یہ لوگ، یہ کہتے ہیں ہر بدعت ہی ضلالت ہے اور ہر ضلالت جو ہے وہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے حضرت علامہ مولانا زبیر شاہ صاحب کے درمیان اور ایک دیوبندی مولوی کے درمیان بہت بڑا مناظرہ ہوا، اور یہ کافی پرانا مناظرہ ہے، تو لہٰذا میں نے آپ لوگوں کے علم کے حساب سے میں نے سوچا کہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بھی دیوبندی وہابی آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر بدعت کے فتوے لگائے تو آپ اس کو اس کلپ کو اٹھا کر کے دکھا دیجئے گا، انشاءاللہ اس کے ہوش اڑ جائیں گے، اور پھر وہ کبھی بھی اپنی گندی زبان سے آپ پر کفر کے، شرک کے اور بدعت کے فتوے نہیں لگائے گا۔ اس میں حضرت علامہ مولانا زبیر شاہ صاحب نے اتنے زبردست انداز میں دھلائی کی ہے کہ دیوبندی مولوی ان کا منہ تکتا رہ گیا، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ساری کتابوں کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ بدعت ایک نہیں بلکہ بدعت دو قسموں کی ہوتی ہیں، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے دیوبندی مولوی کے ہوش اڑ گئے۔ آپ یہ ویڈیو خود دیکھیے گا۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ رب العزت کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین مکمل ہوا میرے پیارے پیغمبر کے، دیکھتے ہیں ہاتھ کے درمیان سے دین مکمل ہوا پیارے پیغمبر پر۔ اس دین کے اندر جو پیغمبر پر مکمل ہوا، زبیر شاہ صاحب جرأت ہے تو بتاؤ کہ اذان کب پر ہوئی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اسوہ حسنہ کو پسند کرتا ہے، اور وہ کون سا دین تھا؟ رضیت لکم الاسلام دینا۔ مولانا المحترم نے یہ کہا تھا اپنی تقریر میں کہ یہ اشیاء میں مولانا یہ اشیاء میں باقت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مسلم الثبوت ہے۔ وَأَمَّا الْخِلَافُ الْمَنْقُولُ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ أَنَّ أَصْلَ الْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ۔ اور وہ خلاف منقول جو اہل سنت کے درمیان ہے کہ بے شک افعال میں اصل اباحت ہے، جس طرح کی وہ اکثر حنفیہ اور شافعیہ کا مختار ہے۔ مولانا افعال میں اباحت نکل آئی مسلم الثبوت سے، وہ بات کے ذمہ پہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے حضرت مولانا احمد رضا خان کے حوالے سے کہی، وہ آذان مسنون کے بارے میں ہے، اور آذان مسنون کی حیت متعینہ ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آذان مسنون کی حیت متعینہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیسرا آپ نے یہ کہا کہ حضرت ابن حجر نے اس کے سنت ہونے کا رد کیا ہے۔ محترم، ہم اس کو کب سنت کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے؟ ابن حجر نے سنت ہونے کا انکار کیا، اس کے مباح ہونے کا انکار نہیں کیا، اور میں نے ابھی مسلم الثبوت سے دکھایا کہ اصلاً تمام افعال میں اباحت ہے، یعنی جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، اور جس کے نہ کرنے کا حکم دیا نہ منع کیا وہ چیز مباح ہوتی ہے۔ مسلم الثبوت۔ دوسری بات، مولانا نے ابھی تک حرام کی تعریف نہیں کی۔ تیسری بات، شریعت مطہرہ نے کہاں پہ منع کیا؟ اگر شریعت مطہرہ نے منع کیا ہو تو اس وقت ناجائز ہوگا۔ تیسری بات، مولوی صاحب نے کہا بدعت کی تقسیم تم کرتے ہو، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد اول۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد دوم۔ بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام۔ بدعت لغت میں ہر نیک کام کو کہتے ہیں، خواہ عادت ہو یا عبادت۔
जिन लोगों ने ये माना लिए हैं उन्होंने बिदत की तकसीम दो किस्म में की है, सही और हसना। जिन फुकाहा के कलाम में बाज बिदत को हसना कहा गया है वो इस माना लुगावी के एतबार से बिदत है, वरना दर हकीकत बिदत नहीं। और ये मौलाना हर बिदत नाजायज नहीं, ये तंजीमुल अश्तात है कि कुल्लो बिदतिन दलाला में आम मखसूस मिनहुल बाज है। मौलाना यार ये किताब हवाला जरा देख जरूरत है हमें इसका जवाब इंशाल्लाह किताब हमारे पास आप देना चाहेंगे हम भी दे दें। ये मौलाना औजाजुल मसालिक है, मौलाना ज़करिया कादरवी की। जी जी वो हदीस और कुल्लो जी जी वो भी दिखा देते हैं। आप तकबीर जारी है, आप तकबीर जारी है। हदीस और कुल्लो बिदातिन दलालतुन आमुम मखसूसुन, और हदीस कुल्लो बिदातिन दलाला आमे मखसूस है। माशाअल्लाह क्या बात है, क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। और ये बिदअत की तकसीम फकत हम ही नहीं कर रहे बल्कि तमाम कुतुब में ये बिदअत की तकसीम मौजूद है। ये से आया है शरह विकाया पे ये वलैसा कुल्लु मा काना कज़ालिका दलालतुन बल हुवा यनक़सिमु इला सय्यिआतिन व हसनातिन। के बिदअत दो किस्मों पे तकसीम होती है, एक सय्यिआ की तरफ और एक हसना की तरफ। माशाअल्लाह क्या बात है। मौलाना ने अशिया का कान मैंने अफआल में इबादत दिखाई है मुसल्लम सुबूत में। ये अफआल में या अशिया में? अफआल में जी, अफआल अशिया में नहीं है। शेख का इतलाक मां से वल्लाह अच्छा जी हमारा कह रहा हूँ मौलाना खामोश, आप डिस्टर्ब ना करें। ये है फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द अव्वल। एक आदमी सवाल कर रहा है, एक शहर में बहुत ताउन हो गया, अहले शहर ने मिलकर कुछ रुपया जमा किया कि इसको सदाका किया जाए, और उलमा से पूछा कि इस रुपया को किस पर खर्च करें। एक आलिम ने कहा कि यतीमों बेवा औरतों पर सर्फ किया जाए, और नीज कहा कि शहर के गिरदा गिर्द सूरत यासीन पढ़ी जाए, और जिस वक्त लफ्ज़े मोबीन आवे उस वक्त खड़े होकर आजान दी जाए। और एक दूसरे आलिम ने कहा कि ये फेल बिदअत सय्यिआ है और शिरक है, और जिसने ये फेल किया उसको तजदीद देने का और तौबा इस्तिगफार करना जरूरी है, वरना इसके पीछे नमाज जायज नहीं। अब जवाब सदका करने में तो जाहिर है कि कुछ हरज ही नहीं, लेकिन बल्कि सदका करने से बला दफा होती है। और अमले मज़कूर अगर से हदीस खामोश नहीं, खामोश। अगर आप बोलेंगे मैं बिल्कुल दोबारा रहना। हाँ बिल्कुल अगर आप इसके बाद दरमियान में आप बोले मुनाजरा आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या बोले हैं मेरी तकरीर में जो क्या कोई गलती की है इसने? आप तो बात